آج بہت سارے نادان لوگ ہیں جو اس بات کو عیب سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بیوی کو جوتے کی نوک پر گنتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت ایک عالی رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا کہ انا خیر من اہلی، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یاد رکھیں یہ نیک بیوی کا مل جانا دنیا میں جنت ہے، اور یہ آپ کے ایمان کی محافظ ہے، آپ کا نصف ایمان ہے نکاح کے ذریعے جو مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر اگر خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو اس کو پھر آدمی اپنی حد تک نہ سمجھے، رسوائی نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معزز اور اشرف ہو سکتا ہے، اعلیٰ ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ذرا دیکھ لیں، بیویوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس امت کا غم تھا، اس کے باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب گھر میں تشریف لاتے، دہلیز پر قدم رکھتے تو ذرا بھی کوئی پریشانی کے آثار نہ ہوتے، ہنستا ہوا چہرہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور ہمارے ساتھ خوش گپیاں لگاتے، ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، خوشی کے ساتھ وقت گزارتے ہمارے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی اذان ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں ہیں کہ بلاوا اب اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ اللہ کا کی قدر و منزلت اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے۔ ہمارے ہاں بعض حضرات ایسے بھی ہیں گھروں میں باہر بڑے عالی اخلاق کے مالک ہوتے، بڑے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے، جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو تھانے دار بن جاتے، بیوی بھی سہم جاتی، بچے بھی سہم جاتے کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ یاد رکھیں یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہم پڑھیں، ہم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہمیں نصیب نہ ہو جائے، 100% ہم محبت نہ کریں۔ سنت پر جب تک ہم نہیں چلیں گے ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا، ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ باہر کی زندگی ہے یا گھریلو زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے۔ اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، جب تک ہمارے سامنے یہ زندگی نہیں ہوگی ہمارا گھر جنت کا نقشہ پیش نہیں کر سکتا۔ جب اخلاق نبی والے اپنائیں گے، بیوی بھی اپنائے گی اور شوہر بھی اپنائے گا، تو دیکھنا پھر گھر میں سکون ہوگا اور رزق کی بھی فراوانی ہوگی، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ میاں بیوی کا خوش ہو جانا روایات میں آتا ہے، جب میاں بیوی ناراض ہو کر سلو کر لیتے ہیں، اس سلو کرنے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ میاں بیوی کی لڑائی پر سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ شیطان مردود کو ہوتی ہے۔ اب دیکھیں تو اس کو حد تک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے اعلیٰ حسب نسب والے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بس اوقات جھاڑو بھی دے لیتے تھے، بس اوقات اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، ان کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے تھے، کوئی شان میں فرق نہیں آنے والا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے تو اس کام میں اپنی حد تک نہ سمجھے۔